السلام علیکم میرے پیارے سبسکرائبر، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جانم۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شکریہ۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عجیب سی ویران سی جگہ پر پایا جہاں کسی کو نہ پا کر اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ سر درد سے دکھ رہا تھا اور یاد کرنے پر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی۔ وہ جو کوئی بھی تھا آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور اب وہ اس کی نظریں خود پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اس کو لگا کوئی ٹھنڈا لمس اس کے پیروں کو چھو رہا ہے۔ اس سے یہ ناٹک مزید نہیں ہو رہا تھا، کیوں نہ کہ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کے پیروں پہ لگا رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی مگر اس میں اتنی سکت بھی تھی کہ وہ چیخ چلا سکے۔ بیبی آنکھیں کھولو نا۔ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے اس آدمی نے سرسراتے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کا کان اپنے لبوں میں دبایا۔ ایک سسکی تھی جو اس کے لبوں سے نکلی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے جھک کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر ناک اور گال سے ہوتا وہ اس کے لبوں تک آیا اور اس کا ہاتھ لبوں سے ہٹانا چاہا مگر اس نے فوراً اس سے اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ روکا۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ وہ مگر اس سے پہلے وہ اس کے نازک لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کا جام اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اس کے جسم پر چل رہا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ ارہا بیبی، میری دنیا میں خوش آمدید۔ اس کی شہرگ پر لب رکھتا وہ اس سے دور ہوا تو کئی آنسو اس کے گال کو بھگوتے چلے گئے۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ مجھے کچھ مت کرنا، دیکھو پلیز۔ اس کے اپنے سینے کی طرف بڑھتے ہاتھ تھام لیے اس نے التجا کی۔ جاننا نہیں چاہو گی کون ہوں میں جو تمہارے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا ہوں؟ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ اصرار مسکرایا۔ کون ہو تم؟ اپنا آپ اس سے چھڑاتے اس نے ہکلاتے سوال کیا تو سامنے والے کی شاطر نگاہوں میں ایک تپش سی لپکی۔ بتا دو کون ہوں؟ اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے سرگوشی کے ساتھ انداز میں پوچھا تو وہ فوراً سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے دل کر رہا ہے ابھی تم میں سما جاؤں مگر بنا نکاح کے شاید تم پر اپنا حق جمانا کچھ خاص مزہ نہیں دے گا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرو جیسے میں تم سے کرتا ہوں مگر تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچے وہ سخت لہجے میں بولا تو ارہا کو لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ اب تم تب تک یہاں قید رہو کہ جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ ہاں، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ایک دم رکا۔ تمہارے ماں باپ اور بیچارہ منگیتر بہت پریشان ہیں۔ اگر انہیں دیکھنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے تو تمہیں خود کو مجھے دینا ہوگا۔ میں تمہارے جسم و جان کا جب مالک بن جاؤں گا اور تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی اسی دن تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ سکو گی۔ اب چاہے اس سب میں تمہیں دن لگے، ہفتہ لگے، مہینہ یا سال، ہو سکتا ہے اتنے وقت میں تمہارے ماں باپ مر جائیں اور تم انہیں دیکھ نہ سکو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اتنا یاد رکھنا میری دنیا سے اب رہائی ممکن نہیں۔ اس کے لبوں کو چھوتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اور اس کے جاتے ہی سسک اٹھی۔ پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل جہاں شادی کے شادیانے بجنے تھے وہاں آج ماتم کا سماں تھا۔ میری بچی کو لے کر آئیں، شمس صاحب کیسے بھی کر کے لائیں۔ کہاں سے لاؤں میں؟ بخت کہاں سے اغوا ہوا ہے؟ اس کا زبردستی لے کر گئے ہیں، کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوا، پولیس ڈھونڈ رہی ہے اسے۔ وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، اپنی بیوی کو کہاں سے تسلی دیتے۔ امی وہ مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو سدرا کی بات پر انہوں نے اپنا سر پکڑا۔ سب برباد ہو گیا، سب معاشرہ تھوکے گا ہم پر، میری بچی کو زندہ درگور کر دے گا یہ معاشرہ۔ کیا غلطی تھی اس کی؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ مجھے بچی کا دو، کوئی خدا کا واسطہ مجھے بچی لا دو۔ وہ روتی سسکتی جا رہی تھی، اپنی حالت خراب کر لی تھی مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا، وہ سب بے بس تھے۔ سدرا ماں کو اندر لے کر جا، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ ابا صغیر بھائی کیسے ہیں اب؟ پاگل ہو گیا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے،
اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ بھی۔ اگر میں بھی ہار مان گیا تو ٹوٹ گیا تو میری بیٹی کبھی نہیں مل پائے گی۔ وہ پریشان نہ ہوں، آپ دیکھنا جلد آ جائے گی آپی۔ انہیں تسلی تو دے دی، مگر اس کا اپنا خود دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی۔ کمرے میں لال رنگ کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو رومانوی بنا رہی تھی۔ بستر پر لیٹے جمیل نے مخمور آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں ڈریسنگ کے سامنے وہ حسینہ کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے قدم بڑھاتی اس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ اگلا عمل کرتا، بجتے فون نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ وہ بدمزاج سا اندر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے دو صوفے پر براجمان پایا۔ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ پی رہا تھا۔ آگے اس طوائف کے پاس سے گندگی کر کے اس کے لہجے میں جمیل کے لیے حقارت ہی حقارت تھی۔ بس اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ جو کتے تمہاری مالکن کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا منہ بند کرواؤ۔ جی کنگ، تابعداری کا مظاہرہ کرتا وہ الٹے قدموں واپس ہوا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی رنگین رات کی بربادی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ باہر آیا تو سبحان کی بکواس نے اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ کتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہے اور وہ کنگ کے اس مسئلے کی وجہ سے سکون بھی نہیں لے سکا۔ اس کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ ریلیکس، ایک بار یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر تو موج ہی موج ہے۔ اور ویسے بھی ایسا تو پہلی بار ہوا ہے کہ اپنے بوس کو کوئی پسند آئی ہو۔ ہاں پسند آئی، وہ جو ایک پولیس افسر کی ہونے والی بیوی۔ ابے وہ ایک نیا آفیسر ہے، اس کی پہنچ اتنی نہیں جتنی اپنے بوس کی ہے۔ وہ پتال میں بھی چلے جائے گا تب بھی نہیں اسے ڈھونڈ پائے گا۔ اپنی منگیتر کو سبحان کے لہجے میں غرور تھا۔ اس کی بات پر جمیل سر جھٹک کرسی پر بیٹھ گیا۔ موڈ تو سارا خراب ہو ہی چکا ہے، چل نہ یار موڈ تو خراب مت کر۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے سبحان نے کہا تو وہ بس سر ہلا گیا۔ اب کیا بتاتا اس ایک رات کے لیے کتنے پیسے وہ دے کر آیا تھا؟ کچھ کھائے گا یا بس یوں ہی منہ پھیلا کر بیٹھا رہے گا؟ میں نے لاکھ سے اوپر دیے تھے اس سے ملنے کے لیے اور سب برباد ہو گیا۔ تو جانتا تو ہے اپنا کام، پھر بھی تو بتا میں کیا کروں؟ اس کے پاس جاؤں؟ شادی کر لے۔ سبحان کے مشورے پر اس کی آگ لگ گئی تھی مگر کچھ بولنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ ویسے جمیل تو نے کبھی سوچا کہ کنگ آفر دکھتا کیسا ہے؟ نہیں، پہلے سوچا تھا مگر پھر اس چیز کو سوچنا چھوڑ دیا، کیوں نہ کہ مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ کام کرتا ہے اور کام مانگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ویسے بھی جیسے اس کا ماسک ہے سخت ویسے ہی اس کا دل ہے پتھر جیسا۔ مجھے اس معاملے میں تو محبت کہیں سے نہیں لگتی۔ وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اس کام میں تھا اور کنگ کے ساتھ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے مگر وہ کنگ ہے، اس کا ہر قدم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھتے اب یہ کون سا دھچکا ہمیں لگنے والا ہے، خود کو تیار کر لو۔ اب لیپ ٹاپ آن کرتا وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تو سبحان نے اپنا کام شروع کیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ زندگی نے کیسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج سے اس کی شادی شروع ہونے والی تھی، ڈول کی مایوں، مہندی، نکاح، مگر قسمت نے جیسا کھیل کھیلا تھا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کرتے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے کھانے کو دیکھا تھا۔ کل سے وہ بھوکی تھی، اس کا دل نہیں تھا کر رہا وہ کچھ کھائے، اس لیے واپس اسے گھٹنوں میں منہ دے وہ سسکی بھری۔ وہ اپنے جسم پر اس آدمی کا رینگتا ہوا ہاتھ اسے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہاں سے فرار چاہیے تھی ہر حال میں۔ زندگی کتنی پرسکون تھی۔ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب صغیر اس کی زندگی میں آیا اس کے ماں باپ کو وہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے لمحہ نہیں لگایا تھا اس کا رشتہ طے کرنے میں۔ ان کی منگنی 2 سال سے تھی، اس دوران اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور اب ان کی شادی تھی۔ مگر جس دن اسے پولر جانا تھا اپنے لیے، اسی دن پولر سے نکلتے ہی اسے کسی نے اغوا کر لیا اور اسی دن سے یہاں تھی۔ وحشت، تکلیف، اذیت، کیا کچھ نہیں تھا جو اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔
چاروں اور نظریں دوڑانے کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آیا تو مایوس ہو کر وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال خدا کے لیے، گڑ گڑاتے روتے وہ فریاد کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور ماسک والا ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک بھوکی بیٹھی ہو؟ کیا مرنے کا اتنا ہی شوق ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے کنگ نے کھانے کے پلیٹ کو دیکھا۔ ہاں مرنا ہے مجھے، کیوں نہ کہ یہاں سے نکل کر تو ویسے بھی پل پل مرنا ہے، تو آج ہی صحیح مار دو مجھے، نہیں رہنا مجھے یہاں، مار دو۔ اس کا ہاتھ اپنے گردن پر رکھتے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ کنگ نے بغور اس کا یہ ردی عمل دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسا کیسے مرنے دوں؟ ابھی تو مرنے نہیں دے سکتا، پہلے تمہیں اپنا بنانا ہے۔ اس کے بکھرے بال ایک طرف کرتے وہ خباثت سے ہنسا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، آئی سمجھ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ چلائی تو کنگ نے ایک نظر اس کے روتے سسکتے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی تپش نکل رہی تھی۔ تو تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ آنکھوں میں سلگتی آگ جیسے جذبات لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ تو اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو بس تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، بس تھوڑا اور انتظار، پھر تم پچھتاؤ گی اپنے لفظوں پر۔ اس کا منہ مٹھی میں دبوچے وہ کرایا۔ اس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دو بدو بولی تو کنگ نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کے سائرن کی آواز چاروں اور گونجی تو اس کا اہلکار الرٹ ہوئے تھے۔ سر آگے ہیں، جلدی کرو۔ سب لوگ اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی ایک گاڑی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوئی تو سب نے ایک ساتھ سلوٹ کیا۔ ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ بلیک کلر کی پینٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، آنکھوں میں گلاسز لگائے وہ پوری شان سے سامنے آیا تو سب کے ہاتھ ایک ساتھ ماتھے تک گئے۔ سلام سر، سب کو اشارے سے جواب دیتا وہ آگے بڑھ گیا اور سب اس کے اندر آتے ہی ایک طرف کھڑا صغیر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ سر سر پلیز میری بات سنیں سر۔ اس کی پکار پر آگے بڑھنے والے کے قدم رکے۔ اس نے گردن موڑ بغور اس وردی میں موجود اپنے نئے بھرتی ہونے والے آفیسر کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ سر وجدان پلیز میری بات سنیں پلیز، وہ اس کے پاس آ کر گڑ گڑایا تو وجدان کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ یوں گڑ گڑانا ایک پولیس والے کو زیب نہیں دیتا، اندر چلو، اسے کہتے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تو وجدان اس کے پیچھے آیا تھا۔ کہو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سر میرے منگیتر لاپتہ ہے۔ سر میں نے ممکن طریقے سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ایک آفیسر ہو کر اتنے بے بس نہیں ہوں سر، بس مجبور ہوں۔ اس کی عزت پر آنچ آئی تو اس کے گھر والے مر جائیں گے، تو بہتر یہی ہے اسے واپس ڈھونڈوں۔ اب تک نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ بہت رحم تھا، سب جانتے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کئی راز پوشیدہ تھے۔ سر اسے دھچکا نہیں لگا اس بات پر مگر وہ پھر بھی سہم گیا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو آپ؟ اس کیس کو دیکھے وہ التجا کر رہا تھا اور پھر کچھ دیر ان آنکھوں نے سامنے والے کو جانچا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی منگیتر کی ساری ڈیٹیلز دو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں۔ اتنا کہے اس نے اپنی فائل اوپن کی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ چہرے پر حزن و ملال چھایا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی وجدان نے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر فون نکالا۔ اس نے ایک مخصوص نمبر ملایا۔ ہیلو صبور، مجھے انسپکٹر صغیر کی ساری معلومات چاہیے، کوئی ایسا پہلو نہ ہو جو ہم سے چھپا رہ سکے۔ جی بوس، ہو جائے گا۔ صبور کے جواب پر اس نے سر ہلا کر فون بند کیا تھا۔ آنکھوں میں کئی سوچ کے پہلو ابھرے تھے۔ آج اسے غائب ہوئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ جس گھر میں شادیانے گونجنے تھے وہاں اب صرف ماتم آنسو تھے۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بخت بیگم بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی تھی جبکہ شمس صاحب بیچارے اسے ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ بڑی عمر کے تھے لیکن سدرا نے بے چینی سے سامنے کمرے کی جانب دیکھا جہاں اس کی ماں بستر پر لگی ہوئی تھی۔ آ جاؤ ارہا، پلیز آ جاؤ، دیکھو تمہارے بغیر ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ اس کی تصویر دیکھتے وہ سسکتی تھی۔
کتنی محبت تھی ان دونوں بہنوں میں بچپن سے لے کر اب تک۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ارہا کو صغیر سے محبت نہیں، مگر وہ پھر بھی اپنے ماں باپ کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ لیکن کیا فائدہ ہو ان سب کا، سب کچھ تو برباد ہو گیا، وہ اکیلے رہ گئے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی جب دروازہ بجنے پر وہ چونکی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ گھڑی میں وقت دیکھتے وہ چونکی تھی اور پھر اٹھ کر آنسو صاف کر کے باہر آئی تو صغیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سدرا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ صغیر بھائی، صغیر کی آواز سن اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سدرا نے دروازہ بند کیا تھا۔ صغیر بھائی، کچھ پتا چلا ارہا کا؟ اسے بیٹھتے دیکھ وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھی تو صغیر نے نہ میں سر ہلایا۔ میں نے اپنے بڑے آفیسر سے بات کی ہے سدرا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انکل آنٹی ٹھیک ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، امی کی تو طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی، ابا بھی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کمزور ہیں، نہیں کر سکتے کچھ، کھو دیا ہم نے ارہا کو۔ ایسے بتاتے وہ رو رہی تھی تو صغیر کو سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیسے چپ کرائے۔ پریشان نہیں ہو، میں نے اوپر بات کی ہے، دیکھنا وہ ہمیں ضرور ملے گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ صغیر نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گئی۔ اب تھک گئے ہوں گے، میں کھانا لاتی ہوں، فریش ہو جائیں۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شرمندہ ہوتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ صغیر اس کی شرمندگی سمجھ گیا تھا، جبھی وہ خاموشی سے سر ہلا کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب ارہا غائب ہوئی تو وہ شاز و نادر ہی گھر جاتا تھا، اب بھی وہ صبح سے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ سدرا نے اسے کھانا لا کر دیا تو چپ چاپ کھانا کھانے لگا، دماغ بالکل بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل فی الحال نہیں تھا۔ صغیر بھائی، اب خود کو پریشان مت کرے، ہلکان مت کرے، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب خود کا مت۔ اس کی ٹوٹی حالت پر سدرا کو ترس آیا، وہ خود بھی مضبوط بنی ہوئی تھی، کیوں نہ کہ اب ماں باپ کا واحد سہارا وہی تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں رہ کر روشنی کو تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ شخص اس کا آیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آج اسے یہاں آئے ہفتہ ہو گیا تھا اور یہ گزرا ایک ہفتہ اس کے لیے کسی سال سے کم نہیں تھا۔ اذیت تکلیف میں مبتلا تھا، رو رو کر اب آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھی۔ زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی زندہ رہنا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ کھانا پانی وقت پر اس کے لیے آ جاتا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے اغوا کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کوئی امیر ترین لڑکی بھی نہیں تھی جس کی دولت کے لیے اسے اغوا کیا جائے۔ یہ گتھی سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی تھی۔ کھانے کی ٹرے ایک طرف کر وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور خود کو چادر میں چھپا لیا۔ اس جگہ اس کے لیے ضرورت ہی ہر چیز تھی شاید، مگر پھر بھی سب اندھیرا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی جب دروازہ کھلا تو ایک دم سے سمٹی خود میں، اٹھو باہر چلو، کنگ کا حکم ہے تمہیں باہر لایا جائے۔ سبحان کی کرخت آواز پر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سبحان کا چہرہ ماسک سے چھپا ہوا